بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام امن ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ایک بہت فکر انگیز گفتگو ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ پورا اتریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق چلیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے آپ ایک ایک کے پاس جا کر پوچھو تو آپ کو ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا چاہے گا۔ اور ہم سب کی خواہش ہے کہ ہر طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو، پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب، ہر جگہ صرف اسلام ہی اسلام ہو۔ لیکن ہم چاہتے تو یہ ہیں، لیکن ہمارے جو عمل ہیں اس کے برعکس ہیں۔ اسلام میں اصل چیز جو ہے وہ عمل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب بخاری شریف لکھی تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو شروع کہاں سے کروں، تو پھر بڑی سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں ایک حدیث آئی، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے، اس کے بعد عمل کیا جاتا ہے۔ رات کو میں اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل پر اس موضوع کے اوپر بات کیا کرو، اس موضوع کے اوپر بات کیا کرو۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اصل میں جو موضوع ہے میں تو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، اس پہ نہ بات کرو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم اس پہ بات کیوں نہیں کرتے کہ پاکستان کے اندر کیسے شریعت لاگو ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا نظام لاگو ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ ہو نہیں سکتی۔ میں نے کہا یہ تو بڑے درد کی بات ہے، کیوں نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا نظام نہ قائم ہو ایک ریاست کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر جو مسلمانوں کا گھر کہلاتی ہے، مسلمانوں کا قلعہ کہلاتا ہے ملک، تو اس کے اندر اسلامی نظام قائم نہ ہو، یہ بڑے درد کی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہے ویسا ہے، کچھ اپنی تعویلیں دینے لگے۔ حالانکہ الحمدللہ ہمارے نیک بھائی ہیں، نیک دوست ہیں۔ تو میں نے کہا یہ نظام جو ہے قابل قبول نہیں ہے، جو اس وقت پاکستان میں نظام ہے۔ تو اس سے جو بھی حکومت آئے گی، جو بھی گورنمنٹ آئے گی، اس سے کوئی پاکستان کے لوگوں کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا اب پھر کیا کریں؟ تو میں نے کہا کہ اس کے لیے ایک ہی ہے کہ ہم شرعی نظام کی جد و جہد کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے ایک بزرگ ہیں ان کی ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ فرماتے تھے کہ جب ایک جگہ پر کوئی پل وغیرہ بنا ہوا ہو تو اگر وہ ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا، آپ اس کے ساتھ ایک کچا راستہ اختیار کریں گے، متبادل راستہ۔ تو اب لوگ جو ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، وہ سارے جو ہیں اس کچے راستے سے جایا کریں گے۔ تو اس لیے اب شرعی نظام تو پاکستان کے اندر قائم ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ جو جمہوری نظام ہے اس وقت جو پاکستان میں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کچا راستہ ہے۔ تو میں نے پھر ان سے کہا کہ دیکھیں میرے بھائی، بڑی ہی بے وقوفی کی بات ہے اس قوم کے لیے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس قوم میں عقل ہی نہیں ہے جو ساری زندگی کچا راستہ ہی اختیار کرتی رہے اور پکے راستے کو بنانے کی فکر نہ کرے۔ چلو مانا پل ٹوٹ گیا ہے، لیکن اب مل کے 2-4 دن یا 1 مہینہ 2 مہینے ہم نے کچا راستہ اختیار کر لیا، لیکن اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس پکے راستے کو بنانے کی کوشش کریں۔ اب قوم یہ کہے کہ نہیں جی نہیں، اب یہ پکا راستہ تو بات پہلے جیسے تیسے بن گیا تھا، ٹھیک ہے، اب یہ ٹوٹ گئے، اب نہیں بن سکتا، اب ساری زندگی جو ہے کچا راستہ اختیار کریں گے۔ تو میں گھر آ کر اس کے اوپر بڑی سوچ و بچار کرتا رہا، ساری رات سوچتا رہا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے۔ یعنی کہ آخر میں نتیجہ میں نے جو نکالا ہے، یہ الحمدللہ وہ بھائی ہیں جو دیندار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہر وقت دین اسلام کی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں میں بتا رہا ہوں۔ وہی شرعی نظام کو جائز تو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں آنا چاہیے، لیکن وہ اس جمہوری نظام کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔
اور اپنی اپنی ہر کسی نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی ہوئی ہے کہ وہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ماتحت جو ہے وہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ تو اصل میں نتیجہ یہ نکلا ہے میرے حساب سے کہ اصل میں ہماری عوام جو ہے، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر شرعی نظام قائم ہو جائے۔ اگر ہم چاہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامی شرعی نظام قائم ہو جائے، عوام چاہے، تو مشکل نہیں ہے۔ عوام نے کتنے پاکستان کے اندر انقلاب برپا کیے ہیں؟ عوام نے کتنے دھرنے دیے؟ عوام نے کون کون سے قانونوں کو روکا ہے پاکستان کے اندر؟ تو کیا اس کے لیے کبھی پاکستان کی عوام نکلی ہے؟ تو میں دیکھ رہا تھا کہ آج تک جتنے بھی دھرنے ہوئے، آج تک جتنے بھی مارچ ہوئے، وہ کبھی بھی اسلامی نظام کے لیے نہیں ہوئے یا اسلام کے لیے نہیں ہوئے۔ وہ ہر جو مارچ ہے یا ہر دھرنا ہے، وہ اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی اور اپنے اپنے ایجنڈے کے لیے لوگوں نے کیا۔ تو بحیثیت مسلمان بڑا درد ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اصل میں جو ہمارا کام تھا، ہم اس سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چلے ہوئے ہیں۔ یہ جمہوری نظام جو ہے، یہ سقراط نے کہا تھا کہ یہ جمہوری نظام جو ہے، یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی ظلمت ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اس سے انسان کی بقا نہیں ہے، اگر انسانیت سے انتقام لینا ہے تو ان کے اوپر جمہوری نظام کو قائم کر دو۔ تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اوپر، ہم مسلمان ہوتے ہوئے، بحیثیت ہمارا ملک جو ہے اسلامی ملک ہوتے ہوئے، اس کے اوپر ایک کافرانہ، ایک ظلمانہ نظام ہے۔ تو میرے اصل میں ویڈیو بنانے کی یہ جو آج منشا ہے، وہ یہ ہے کہ کیسے ہمارے اندر یہ درد پیدا ہو جائے۔ کم از کم ہم نیت تو کر لیں، عمل نہیں کر سکتے، نیت تو کریں۔ انما الاعمال بالنیات، کہ ہم نیت کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام لائیں گے اور اس کفر کے نظام کی حمایت نہیں کریں گے۔ بھاگ بھاگ کے ہم ووٹ تو دینے چلے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، علماء سے پوچھا ہے کہ کیا اسلام کے اندر ووٹ ڈالنا جائز ہے؟ کیا ہم اس سے کفر کے نظام کے ہاتھ کو مضبوط نہیں کرتے ہیں؟ علماء کرام سے جا کر پوچھیں۔ اور اللہ پاک معاف کرے، بعض ہمارے علماء بھی اس چیز کو جائز نہیں، وقت کی ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت ساری تعویلیں گھڑتے ہیں۔ حالانکہ ان تعویلوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ آخر میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا منہ دکھانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے کہ میں نے وہ جو شریعت تمہیں آ کر بتائی تھی، تم نے اس کو چھوڑ کر وہ غیروں کی شریعت کو پکڑ لیا، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہیں گے کہ اے اللہ، ہمارے اوپر حکمران ایسے مسلط ہو گئے تھے۔ تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ میرے بندے، تو نے نیت کی تھی اسلامی نظام کی؟ تو نے کوئی جد و جہد کی تھی؟ تو نے کبھی کسی سے بات کی تھی کہ دیکھو بھائی، یہ جو ووٹنگ سسٹم ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کی طرف نہ جاؤ، یہ جو تم تحریک انصاف کے پیچھے لگے ہوئے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو تم نون لیگ کے پیچھے لگے ہوئے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو تم مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت کے پیچھے لگے ہوئے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سارے نظام جو ہیں ٹھیک نہیں ہے، صرف جو ہے اسلامی نظام ٹھیک ہے، اس کی نیت کرو۔ کبھی آپ نے ہیش ٹیگ لگایا امپورٹڈ حکومت نامنظور، کچھ نے لگایا پی ٹی آئی حکومت نامنظور، شرابی نامنظور، کیا کیا مطلب لگے ہوئے ہیں، مولانا نامنظور اور یہ نامنظور وہ نامنظور۔ کبھی کسی نے یہ بھی لگایا ہے ہیش ٹیگ کہ جمہوری حکومت نامنظور پاکستان کے اندر، کبھی آپ نے لگایا ہے؟ کیوں نہیں لگاتے ہو اس کی؟ کیونکہ آپ کی اپنی نیت نہیں ہے۔ جب یہ قوم اس چیز کی نیت کر لے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوم کی نیتوں کے اوپر فیصلے کرتے ہیں، ان کے عملوں کے اوپر فیصلے کرتے ہیں۔ اپنے اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگاؤ جمہوری نظام نامنظور، ہیش ٹیگ لگاؤ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اور آگے پیچھے کہ جمہوری نظام نامنظور، ہمیں مستفوی نظام چاہیے، اللہ کا نظام چاہیے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چاہیے۔ وہ تم لگاتے نہیں ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں، ہمارے نام علی ہیں، عمر ہیں، ابو بکر ہیں، لیکن ہمارے کام علی، عمر، ابو بکر، عثمان والے نہیں ہیں۔ تو اپنے کاموں کو علی، ابو بکر، عمر، عثمان والے بنائیں، تاکہ جو ہے
ہم چلے جائیں اس دنیا سے تو ہماری اولادوں کے اوپر ایک ایسا نظام ہو جو ان کے لیے سکھ کا باعث بنے۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے اپنی قوم سے، اپنے بھائیوں سے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے، کہ آپ جو ہے ایک تو نیت کریں کہ ہم اپنے اپنے ملکوں کے اندر اسلامی نظام لائیں گے، اور ہم ان پولیٹیکل پارٹیوں کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ یہ تو اپنے اپنے ایجنڈے کے لیے، ہر بندہ اپنی اپنی سیٹ کے لیے بھاگ رہا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی کرسی کے لیے بھاگ رہا ہے۔ یہ لوگ ہمارے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اس چیز کو سمجھیں۔ نہ تو ہمارا عمران خان بھلا چاہتا ہے، نہ تو ہمارا نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، یہ سارے بھلا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ بھلا نہیں چاہتے۔ ہمارا بھلا جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے میں ہے۔ یہ لوگ تو آئیں گے، اپنے اقتدار کے مزے کر کے چلے جائیں گے، جب ان سے اقتدار جاتا ہے تو یہ پاگل ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ زرداری کا اقتدار جائے وہ نواز شریف کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، نواز شریف کا اقتدار جائے وہ زرداری کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، عمران خان کا جائے وہ ان دونوں کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، وہ آ جائے یہ دونوں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ سارے جو ہیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں مجھے، عمران خان کہتا ہے ریاست مدینہ، اس کا ایک حکم کھلا جو ہے اس کے بیان کے بندر بتاؤ، آج سے پاکستان کے اندر شراب حرام ہے، کبھی کہا ہے عمران خان نے؟ یہ جو نواز شریف اور زرداری علماء کرام سے ملاقاتیں کرتے ہیں، شہباز شریف علماء کرام سے ملاقاتیں کرتا ہے، کبھی کہا ہے آج سے پاکستان کے اندر اس چیز کو حرام ہے، آج سے پاکستان کی ساری عورتیں جو ہیں وہ سکارف پہنا کریں گی، آج سے پاکستان کے اندر نماز کے وقت دکانیں بند ہو جایا کریں گی؟ کہا ہے کبھی؟ نہیں، یہ نہیں کہتے، کیونکہ ان کو وہ چاہیے ہی نہیں ہے، یہ وہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو اپنے اقتدار کے بھوکے ہیں، یہ اپنے اقتدار کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے، آپ آج سے ہیش ٹیگ لگائیں فیس بک کے اوپر، اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ہر جگہ پر یہ ہیش ٹیگ لگائیں کہ جمہوری نظام پاکستان میں نامنظور، پاکستان کے اندر ہمیں اسلامی نظام چاہیے۔ تو اس کے لیے جد و جہد کریں، اس کی نیت کریں اور اس عمل سے کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔